اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل۔ ویلکم کرتے ہیں جی نئے اسٹوڈنٹس کو، نئے سبسکرائبرز کو سی سائنس ٹیوٹس کے چینل پر۔ ہم نے جو پچھلے لیکچر کور کیا تھا وہ تھا جی ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اوپر، اور آج ہم جو بیسیکلی کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کویکزل کیبل۔ ٹھیک ہے جی، کویکزل کیبل کے اوپر ہم ابھی یہاں پہ لیکچر شروع کریں گے۔ کویکزل کیبل، جس کو ہم کویکس بھی پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا میں زوم کر لیتا ہوں، زوم ان۔ کویکزل کیبل اور کویکس کیری سگنلز آف ہائر فریکوینسی رینجز دین دوز ان ٹوسٹڈ پیئر کیبل۔ کویکزل کیبل کے اندر جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائر فریکوینسیز کی فارم میں ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے۔ In part because the two media are constructed quite differently، because یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ دونوں کے اندر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں زیادہ زوم چلیں اتنا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسٹیڈ آف ہیونگ ٹو وائرس، جس طرح ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اندر دو وائر کا استعمال کیا جاتا ہے، کویکس ہیز اے سینٹرل کور کنڈکٹر آف سالڈ اور stranded wire usually copper enclosed in an insulating sheath۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو یہ ٹوسٹنگ اور دو وائرز نہیں یوز کی جا رہی کویکزل کیبل کے اندر، یہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ وائر جو کہ سینٹر میں یوز ایک ہی ہو رہی ہے، اور وہ کاپر کی وائر ہے جو کہ خود کور کس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، انر کنڈکٹر جو ہے خود وہ آؤٹر انسولیٹر کے ساتھ کور ہے۔ یہ انسولیٹر دیکھ لیں نا، یہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا، یہ جو انسولیٹر ہے اس کے بعد یہ والا انسولیٹر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے میں ہائی لائٹ کر لیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے جی، یہ دو۔ اب میں اسی طرح سمپل ہائی لائٹ کر رہا ہوں، پین شین یوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو انسولیٹر جو ہے یہ دو یوز ہو رہے ہیں ان کے اندر، آپ دیکھ لیں ان کے اندر انر کنڈکٹر یہ کاپر وائر ہے سینٹر میں، آؤٹر کنڈکٹر جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک شیٹ اوپر جالی نما کی ہے۔ اب یہاں پڑھیں گے اس کے اوپر بتائیں گے بھی۔ The outer metallic wrapping serves both as a shield against noise and as a second conductor which completes the circuit۔ outer یہ جیسے ہم جالی نما کو میش کہتے ہیں، جس سے ایکسٹرنل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اثر سے بچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انر کنڈکٹر جو ہوتا ہے، اس کے انر کنڈکٹر خود کور کس سے ہوا ہے؟ دو انسولیٹر سے، اور وہ انسولیٹر جو ہیں خود کس سے، ان کے اندر کون سی چیز کورنگ ہو رہی ہے؟ ایک انسولیٹر جو خود ہے وہ کور ہو رہا ہے جی آؤٹر کنڈکٹر شیلڈ کے اندر، اور ایک آؤٹر شیلڈ خود کنڈکٹر انسولیٹر جو ہے اس کے اندر کورنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو انسولیٹرز ہیں باہر والا یہ خود کور ہو رہا ہے پلاسٹک کی اس کورنگ کے اندر۔ تو یہاں پہ کویکزل کیبل کے سٹینڈرڈز بتائے گئے ہیں جی۔ کویکزل کیبلز آر کیٹیگرائز بائی دیئر ریڈیو گورنمنٹ ریٹنگز، ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں، مطلب کتنی ان کے اندر جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اوم کے اندر، ٹھیک ہے، میئر کی جاتی ہے۔ ایچ آر جی نمبر ڈینوٹس یونیک سیٹ آف فزیکل اسپیسیفکیشنز، ان کے اندر ہر ایک کی ویلیوز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کی امپیڈنس کی ویلیوز کی بیس پر۔ وائر گیج جو ہوتے ہیں نا اس کی انر کنڈکٹر کے جو انر سائڈ پہ انچز ہوتے ہیں، تو RG59 جو کیبل ہے یہ 75 امپیڈنس، مطلب یہ کیبل ٹی وی والے جو آپریٹر ہوتے ہیں جو کیبل کی سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے پاس جو کنیکٹر یوز کیے جا رہی ہے، جو کیبل، سوری کنیکٹر نہیں کیبل، RG59 یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں یوز ہو رہی ہوگی، تو اس کے اندر اس کی امپیڈنس 75 اوہم ہے، مطلب RG59 کیٹیگری کی جو کیبل ہے۔ RG58 کیٹیگری کی جو کیبل ہے اس کی امپیڈنس کم ہے RG59 کی نسبت، تو یہ تھن ایتھرنیٹ ہوتی، مطلب یہ ایتھرنیٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہے۔ ایک تھک ایتھرنیٹ ہے اور ایک تھن، اس کو آپ ڈیٹیل میں اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ ڈیٹیل میں کور نہیں کر سکتے۔ ایتھرنیٹ ایک علیحدہ ٹاپک ہے یہ، کیونکہ پروٹوکول ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کا، تو اس کے اندر یہ استعمال ہوتی ہیں وائرس۔ اتنا آپ صرف یاد رکھ رہے ہیں RG59 جو ہے یہ کیبل ٹی وی آپریٹر کے لیے یوز ہوتی ہے۔ کویکزل کیبل کے کنیکٹرز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیبل ہے اور یہ کیبل اس کے آگے یہ BNC کنیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، BNC کنیکٹر آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ وہ کیبل
یوز کرتے ہیں. یہ آپ لوگ گھر میں کیبل یوز کرتے بھی ہوں گے ٹیلی ویژنس کے پیچھے جو لگاتے ہیں. اچھا جی, to connect coaxial cable to devices we need coaxial connectors. The most common type of connector today is Bionic concealment, BNC جسے کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ والا کنیکٹر جو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے. اور the BNC connector is used to connect the end of the cable to a device such as TV set. تو آپ لوگ ٹی وی, ٹیلی ویژن یا LCDs کے پیچھے جو آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیوائس کو, وہ کنیکٹر ہوتا ہے نا, یہی BNC کنیکٹر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کویکسل کیبل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ کنیکٹر لگایا جاتا ہے اور اس کنیکٹر کو پھر آپ ٹیلی ویژن کے ساتھ بیک اینڈ پہ کنیکٹ کرتے ہیں. پرفارمنس ہائر لیول پہ چیز, اس کو ابھی رہنے دیں. Applications coaxial cable was widely used in analog telephone networks. پہلے کیونکہ یہاں پہ واز کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ پہلے یوز کی جاتی تھی ٹیلی فون نیٹ ورک جو اینالاگ سگنلز کو ڈیٹا لے کے جاتے تھے, اس وقت یہ coaxial cable اس میں یوز ہوتی تھی. where a single coaxial network could carry, اس وقت ٹیلی فون نیٹ ورک جو اینالاگ ٹیلی فون نیٹ ورک سے ان کے اندر coaxial cable جو ہوتی تھی وہ 10,000 وائس سگنلز ایک وقت میں لے کے جا سکتی. بڑا امپورٹنٹ یہ انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو کویکسل کیبل پہلے یوز کی جاتی تھی اینالاگ ٹیلی فون نیٹ ورکس والے جو یوز کرتے تھے, وہ ایک کویکسل کیبل جو ہے 10,000 وائس سگنلز آپ کے لے کے جا سکتی ہے. لیٹر اٹ واز یوز ان ڈیجیٹل ٹیلی فون نیٹ ورکس پہ, ڈیجیٹل فونز کے اندر آ گئی. پھر اے سنگل کویکسل کیبل کوڈ کیری اپ ٹو 600 میگا, یہ تھوڑا سا میں دوسرا کلر کرتا ہوں, آپ کو نظر نہیں آنا, 600 میگا بٹس پر سیکنڈ. دیکھیں ڈیجیٹل کے اندر کویکسل کیبل جو سنگل ہے وہ 600 میگا بٹس پر سیکنڈ میں ڈیٹا لے کے جا سکتی ہے, جبکہ ٹیلی فون جو اینالاگ ٹیلی فون نیٹ ورک سے ان کے اندر ایک سنگل کویکسل کیبل جو ہے وہ 10,000 وائس سگنلز لے کے جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. However, a coaxial cable in telephone network has largely been replaced today with fiber optic. لیکن اب تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو کویکسل کیبل کی نسبت اب کیونکہ سارے کا سارا جو کنیکشن ہے وہ فائبر آپٹک کیبل کے اوپر کنورٹ ہو گیا, کیونکہ یہ لائٹ کی فارم میں ڈیٹا لے کے جاتی ہے. کیبل ٹی وی نیٹ ورکس جو ہیں وہ کویکسل کیبلز کو یوز کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی. اور ایتھرنیٹ کے اندر بھی یوز ہوتی ہے. تو یہاں تک ہی آپ کو مختصر سے اس کے اندر بتایا جی, کیونکہ یہاں پہ تو لینتھ ہی تھا, لیکن اتنا صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کویکسل کیبل جو ہے یہ اس کے اندر یہ سینٹر میں ایک ہی وائر ہوتی ہے اور یہ 2 انسولیٹرز اس کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں. ایک انسولیٹر سے یہ انر انسولیٹر سے کور ہے, اور انسولیٹر کے باہر آؤٹر کنڈکٹر ہے, اس کی شیلڈ, اس کے اوپر یہ جو جالی لگی ہوئی اس کو میش کہتے ہیں, ایکسٹرنل الیکٹرو میگنیٹک ویو سے نائز سے محفوظ رکھتی ہے, اور یہ خود میش انسولیٹر سے کور ہے اور وہ انسولیٹر پلاسٹک کوٹنگ میں کور ہے. اس کے لیے جو کنیکٹرز یوز ہوتے ہیں وہ بیونی نیل کنسیلمنٹ جو ہے BNC کنیکٹر یوز کیے جاتے ہیں, جو کہ آپ لوگ کیبل کے ساتھ اور ٹی وی آپریٹر کے ساتھ یوز کرتے ہیں. کیبل ٹی وی آپریٹر والے آپ کو یہ ساتھ کنیکشن پرووائڈ کرتے ہیں, آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جی پہلے اینالاگ ٹیلی فون نیٹ ورکس کے اندر یہ کیبل یوز ہوتی تھی اور 10,000 وائس سگنلز آڈیو سگنلز ایک وقت میں لے کے جاتی تھی ایک وائر. پھر ڈیجیٹل سگنلز میں آئی, پھر 600 میگا بٹس پر سیکنڈ تک یہ ڈیٹا لے کے جا سکتی تھی. اب کیونکہ یہ ساری کنورٹ ہوگی ہے فائبر آپٹک کیبل, تو اب فائبر آپٹک کیبل کی بیس پر کنیکشن سارے یوز ہو رہے ہیں. اب بات ہم کرتے ہیں یہاں پہ فائبر آپٹک کیبل, جس کی بڑی چرچا ہے جی فائبر آپٹک کیبل کے بارے میں. فائبر آپٹک کیبل جو ہے از میڈ آف گلاس, اور گلاس کیمیکل کی بات ہو رہی ہے, اور پلاسٹک اینڈ ٹرانسمٹ سگنلز ان دا فارم آف لائٹ. یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے, لائٹ کی فارم میں ڈیٹا جاتا ہے. اوپر ہم نے جتنے بھی کویکسل کیبل اور ٹویسٹڈ پیئر کیبل پڑھی ہے اس کے اندر ڈیٹا الیکٹریکل سگنلز کی فارم میں جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ لائٹ کی فارم میں ڈیٹا جاتا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ آپٹیکل فائبر, اگر آپ نے فائبر آپٹک کو سمجھنا ہے, وی فرسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور سیورل اسپیکٹس آف نیچر آف لائٹ, کیونکہ ہمیں لائٹ کی فارم میں سارا کام ہوتا ہے نا, تو لائٹ کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ ہو. Light travels in straight line as long as it is moving through a single uniform substance. اگر کسی بھی سبسٹانس اسٹریٹ سبسٹانس میں کوئی سبسٹانس میں سے لائٹ پاس ہو رہی ہے تو اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو وہ اسٹریٹ پاتھ ہی ہوگی. If a ray of light traveling through one substance suddenly enter another substance, اب یہاں پہ بات ہے یہ والی سمجھنے والی ہے کہ اگر if a ray of light traveling through a substance suddenly
enters another substance of a different density, مطلب ایک سبسٹانس سے دوسرے سبسٹانس میں اگر لائٹ انٹر ہوتی ہے the ray changes direction, تو اس رے کی لائٹ ریز کی ڈائریکشن بھی چینج ہو جائے گی. پہلے لائٹ کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لائٹ جو ہوتی ہے اگر کوئی ایک سبسٹانس سے سڈنلی اچانک دوسرے سبسٹانس میں انٹر ہو جائے تو اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوگی سگنل کی رے کی. کیوں؟ کیونکہ ایک سبسٹانس کی ڈینسٹی جو دوسرے سبسٹانس کی ڈینسٹی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو جب ڈینسٹیز ڈفرینٹ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو رے ہوگی لائٹ کی جو ریفلیکشن ہے وہ وہاں پہ چینج ہو جائے گی. نیچے آپ کو یہاں ڈائیگرام دیکھیں نا, یہ ایک انسیڈنٹ آئی جو ہوتا ہے انسیڈنٹ اینگل ہوتا ہے, اینگل آف انسیڈنس جسے کہتے ہیں. تو اگر یہاں پہ مور ڈینس ہے, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لائٹ جا رہا ہے آپ کی لائٹ کی فارم, اور یہاں پہ نیکسٹ کی ڈینسٹی لیس ہے, یہاں تک جو سبسٹانس ہے یہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, اور لیس ڈینس کا مطلب آگے سبسٹانس جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی کم ہے, تو دیکھیں ٹرن ہو گیا, تو اینگل آف انسیڈنس یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے. تو اینگل آف انسیڈنس از لیس دین کریٹیکل اینگل. اب اسی طرح اگر لیس ڈینس ہے اور یہاں پہ جتنا ڈینس یہاں پہ ہم انٹینسٹی بڑھاتے جائیں گے تو یہ سگنل اسٹریٹ ہوتا جا رہا ہے, اور اگر بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ اینگل آف ریفلیکشن انسیڈنس یہ واپس ٹکرا کے لائٹ واپس آ جائے گی, کیونکہ یہ اینگل آف انسیڈنس جو ہے ڈینس مور ڈینس کا مطلب یہ ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی ہے. پہلے سبسٹانس جس کے اندر سے وہ سگنل جا رہا ہے تو وہاں دوسرے سبسٹانس کے اندر ڈینسٹی کم ہے تو وہ وہاں سے ٹرن ہوگی, تو اینگل آف انسیڈنٹ گریٹر ہو گیا کریٹیکل اینگل سے, یہاں پہ برابر ہو جائے گا جب یہ اسٹریٹ ہو جائے گی, اور یہاں پہ لیس دین. تو if the angle of incidence, the angle the ray makes with the line perpendicular to the interface is less than the critical angle the ray reflect, اگر وہ اینگل کم ہوگا تو یہاں پہ ریفلیکٹ کر جائے گی, اور اگر اینگل وہاں پہ برابر ہوگا تو یہ اسٹریٹ پاتھ ہوگی, اور اگر اینگل زیادہ ہوگا تو وہ لائٹ ٹکرا کے واپس آ جائے گی. کریٹیکل اینگل از اے پراپرٹی آف دی سبسٹانس اینڈ اٹس ویلیو ڈیفرز فرام, یہاں پہ یہ جو جملہ جو کہ لکھا گیا ہے اس کے اوپر دھیان دینا ہے کہ ہر سبسٹانس کا کریٹیکل اینگل جو اینگل آف انسیڈنس ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا, صرف سمجھنے کے لیے کہ لائٹ جو ہوتی ہے سمپل آسان میں جو روشنی ہوتی ہے اگر وہ ایک سبسٹانس سے دوسرے سبسٹانس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے, اور وہ پڑتا ہے اینگل آف انسیڈنس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے جی, یہاں تک امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد آپٹیکل فائبر جو ہوتے ہیں اس کے اندر ریفلیکشن کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک لائٹ سے ایک چینل سے دوسرے چینل میں ٹکرا کے سگنلز باؤنس بیک ہوں. ایک گلاس اور پلاسٹک کور از سراؤنڈیڈ بائی, اس کے اندر کور سینٹر, کور کیا ہے, کور از اے سینٹر آف دا فائبر آپٹک کیبل جو کہ خود کور ہوئی ہوئی ہے کلیڈنگ سے, کلیڈنگ آف لیس ڈینس اور پلاسٹک. کلیڈنگ جو ہوتا ہے ایک کلیڈنگ ہو گیا اور ایک کور ہو گیا, کور گئے وہ خود کور کیسے ہوئی ہے کلیڈنگ سے. The difference in density of these two material must be such that a beam of light moving through the core is reflected off. دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنس ہونا چاہیے, اگر یہاں پہ دیکھیں مور زیادہ ڈینس ہوگا تو یہ ٹکرا کے واپس آئے گی, اگر ڈیفرنس نہیں ہوگا کلیڈنگ اور کور کی ڈینسٹی میں سیم ہوں گی تو پھر تو یہ لائٹ پاس ہو جائے گی, باہر نکل جائے گی. ہم نے لائٹ کو اسی کور کے اندر ریفلیکٹ بیک کرا کے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلیڈنگ یا کور کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ ہو, اگر سیم ہوگی تو مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ دیکھیں سینڈر ہے, اس نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے, یہ یہاں سے ٹکرا کے واپس آ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کور کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو کلیڈنگ کی زیادہ ہو, تو جب کور کی زیادہ ہو کلیڈنگ کی کم ہو, تو اگر یہ کم ہوگی کور کی اور کلیڈنگ کی اور کور کی زیادہ ہوگی تو یہ سگنل ٹکرا کے واپس آئے گا. یہ آپ نے اوپر ابھی دیکھا تھا اینگل آف انسیڈنٹ اگر زیادہ ہو, تو اگر یہ زیادہ ہوگا تو پھر یہ لائٹ باہر نہیں جائے گی, کلیڈنگ سے ٹکرا کے کور کے اندر ہی موو اس طرح کرے گی اور ریسیور تک جائے گی. ٹھیک ہے جی, اب آگے یہ موڈز آپ کے ہائر لیول پہ ہیں, یہ فرسٹ ایئر لیول پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اب صرف یہاں پہ یہ پڑھیں گے فائبر سائزز جو ہوتی ہیں اس کے مطلب فائبر آپٹک کیبل کے سائزز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مائکرونز میں ہوتے ہیں, جسے مائکرو میٹرز یا مائکرونز میں کہتے ہیں. ڈائی میٹر ہوتا ہے, کلیڈنگ کا علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب 51/25 کا مطلب یہ ہے کہ 50 جو ہے یہ اس کور کا ڈائی میٹر ہے جو کہ مائکرونز میں ہوتا ہے, اور 125 جو ہے یہ کلیڈنگ کا ڈائی میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا یہاں پہ آگے بتایا بھی ہے مائکرو, یہاں پہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں مائکرو میٹر کے اندر, جسے ہم
یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. 50 جو ہے یہ کور کا ڈائیمیٹر ہے, کلیڈنگ کا 125. اس طرح یہ دوسری اور بھی فائبر آپٹک کیبلز ہیں جو کہ مختلف ریزنز کے لیے یوز کی جاتی ہے, مختلف پرپس کے لیے. اچھا جی, اب یہ تو آپ کو ڈیٹیل میں کوئی نہیں کرنے کی ضرورت, کیونکہ آؤٹر جیکٹ ہوتی ہے, آؤٹر جیکٹ کے اندر کیبل سٹینڈز ہوتے ہیں, کیبل سٹینڈز کے اندر پلاسٹک بفر ہوتا ہے, اس کے اندر کلیڈنگ ہوتا ہے, اور کلیڈنگ کے اندر یہاں سینٹر میں, ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ یہ جو میں نے گرین سا بنایا ہے, اس گرین کے اندر یہ جو سینٹر ہے, یہاں پہ گلاس اور پلاسٹک کیمیکل کی ہوتی ہے, یہاں سے لائٹ پاس ہوتی ہے, وہ بہت باریک ہوتی ہے, انسان کے بال جتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے یہ ایس سی کنیکٹر اب یوز کیے جاتے ہیں. یہ ایس سی کنیکٹرز جو ہوتے ہیں انہیں ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں, اور ان کے اندر کیبل, فائبر آپٹک کیبل کو انسٹال کیا جاتا ہے. سبسکرائبر چینل کنیکٹر, ایس سی کنیکٹر مطلب سبسکرائبر چینل کنیکٹر از یوز فار کیبل ٹی وی کیبل سروسز والے جو ہوتے ہیں وہ فائبر آپٹک کیبل کو بھی یوز کرتے ہیں. اٹ یوز اے پش پل لاکنگ سسٹم, یہ اس کو اندر پریس کریں گے تو لاک ہو جائے گا, باہر نکالیں گے تو ان لاک ہو جائے گا. اسٹریٹ ٹیپ کنیکٹر از یوز فار کنیکٹنگ کیبل ٹو دا نیٹورکنگ ڈیوائس. یہ جو ہے نا, یہ والے ایس ٹی والے کنیکٹر جو ہیں, یہ اسٹریٹ ٹیپ کنیکٹر جو ہوتے ہیں یہ نیٹورکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں, اور جو میں یہ والا نشان لگا رہا ہوں نا, یہ سوری یہ والا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر یہ اورنج والا کی ہے, یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے کیبل ٹی وی آپریٹر والے فائبر آپٹک کیبل کے لیے کنیکشن یوز کرتے ہیں. ایس ٹی کنیکٹرز جو ہوتے ہیں اسٹریٹ ٹیپ والے, یہ بیسیکلی نیٹ ورکنگ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں, راؤٹر یا گیٹ وے برج, ان کے اندر یہ یوز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ایم ٹی آر جے کنیکٹر ہوتا ہے, یہ ان کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. کنیکٹر دیٹ از اے سیم سائز ایز RJ45 جو ہم نے ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اندر پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب فائبر آپٹک کیبل جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بینڈ وڈتھ بہت مطلب تیز سے ڈیٹا لے کے جاتی ہے, لیکن بہت مہنگی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے یہ آپ لوگ بھیج سکتے ہیں بہت دور دراز تک. سم کیبل ٹی وی کمپنیز یوز اے کمبینیشن آف فائبر آپٹک اینڈ کویکسل. کچھ کیبل کمپنیز والے فائبر آپٹک کیبل اور کویکسل کو کمبائن کر کے سروسز دیتے ہیں, ہائبریڈ نیٹ ورک بنا کے, مطلب دونوں کا کمبینیشن بنا کے. اس طرح انٹرنیٹ کا جو بیک بون سارا اسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا فائبر آپٹک کیبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس طرح جو کیبل سروسز والے ہیں نا, جو یہ شہر کے اندر اگر دے رہے ہوں تو شہر کے اندر مختلف محلوں کے اندر جو دی جا رہی وہ تو کویکسل کیبل ہے, لیکن پورے شہر کے اندر جو ڈویژن ہوئی ہوتی ہے وہ فائبر آپٹک کیبل کی بیس پر ہوتی ہے, لیکن یہ بہت مہنگی کیبل ہوتی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز یہاں پہ بتائے ہیں فائبر آپٹک کیبل کے. اس کی ہائر بینڈ وڈتھ ہوتی ہے, مطلب یہ بہت زیادہ تیز سے ڈیٹا لے کے جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹوسٹڈ اور کویکسل کیبل. ڈیٹا ریٹس جو بینڈ وڈتھ یا ڈیٹا ریٹس جو ہوتے ہیں اس کے فائبر آپٹک کیبل کے, وہ کوئی محدود نہیں ہے کہ مطلب محدود ڈسٹینس تک آپ دور دراز تک لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی کچھ کیبلز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں جو کہ سگنلز کو آگے بڑھاتی ہیں. اس کے اندر سب سے مین چیز ایک یہ ہے کہ سگنل کین رن فار 50 کلومیٹر وداؤٹ ریکوائرنگ ری جنریشن, کہ سگنل کی بریکیج نہیں ہوتی, ایٹینویشن ہوتی ہے, سگنل کی بریکیج نہیں ہوتی. یہاں پہ اس میں فائبر آپٹک کیبل جو ہے, اگر آپ نے 50 کلومیٹر تک ایک فائبر آپٹک کیبل لے کے جانی ہے تو آپ 50 کلومیٹر تک, اب تو ہو سکتا ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, تو 50 کلومیٹر تک آپ کو کوئی دوسری ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں پہ سگنل بریک نہ ہو جائیں, سگنل لوز نہ ہو جائیں. تو 50 کلومیٹر تک آپ فائبر آپٹک کیبل جو ہے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد ٹرانسمیشن کا ایشو بنے تو وہاں پہ ہم دوسرا کنیکٹر لگا کے ہم فائبر آپٹک کیبل کا آگے نیکسٹ کنیکشن لگا سکتے ہیں. جبکہ یہاں پہ اگر بات کریں نا, میں تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ جب ٹوسٹڈ پیئر کیبل اور کویکسل کیبل کی بات کریں تو ٹوسٹڈ پیئر اور کویکسل کیبل کے اندر ہر 5 کلومیٹر کے بعد آپ کو جنریٹ سگنل کرنے کے لیے ڈیوائس بنانی پڑتی ہے, جبکہ یہاں پہ فائبر آپٹک کے اندر آپ کو 50 کلومیٹر تو بہت زیادہ ڈسٹینس کور کر لیتی ہے. یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اس کیبل کے اوپر اثر نہیں پڑتا, ٹھیک ہے جی. اور کاپر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کاپر خراب ہو جاتے ہیں, مطلب بارش ہو یا اس طرح کا کوئی ہیٹ اپ ہو یا اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے, لیکن گلاس مٹیریل کے اوپر کوئی اس طرح کا ایشو نہیں بنتا. فائبر آپٹک کیبل جو ہوتی ہے بہت وزن میں ہلکی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کاپر کیبل. کاپر کیبل ہیویز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. فائبر آپٹک کیبل جو ہوتی ہیں یہ اس کا کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پر اثر پڑتا ہے کاپر کیبلز کے اوپر. کوئی ارد گرد اگر کوئی اینٹینا لگا ہوا ہے اس کی دوسرے کی
الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اثر پڑ سکتا ہے آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر جو آپ یوز کر رہے ہیں کوئی کیبل یا ٹوسٹڈ پہ ان کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے اثر پڑ سکتا ہے اگر کوئی ارد گرد اس طرح کی ڈیوائس لگی ہوئی ہے سگنلز کے اوپر ایشو بنتا ہے جبکہ فائبر آپٹک میں یہ نہیں ہے. اب اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ ان کو انسٹال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے اور یہ ڈیٹا جو ہے یونی ڈائریکشنل لے کے جاتی ہے بائی ڈائریکشنل نہیں مطلب یہ صرف اسٹریٹ پاتھ میں ڈیٹا لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور باقی کیبلز کی نسبت اور اگر آپ بہت زیادہ ہائی سپیڈ کی اور اس کے اندر سپیڈ ہوتی ہے نا اگر آپ زیادہ سپیڈ کی کیبل لگوانا چاہتے ہیں تو ساری سی بات ہے وہ اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی تو یہ تھا فائبر آپٹک کیبل کا کچھ انفارمیشن جو کہ آپ فرسٹ ایئر کی آئی ٹی کی بک کے اندر موجود نہیں تھا. تو یہ ڈیٹا کمیونیکیشن اور کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بک ہے. آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کے اندر نیٹ ورکنگ بائی بیروز اے فروزن 4th ایڈیشن PDF اس کے اندر یہ مجھے یونیورسٹی کے ٹائم پہ ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. صرف نالج کے لیے بھی اگر آپ کو سمجھ آ گیا پھر آپ خود اس کے دیکھ کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے پیج کو زیادہ آگے جلدی نہیں کیے. ان میں سے آپ پوائنٹس خود لکھ کے ساتھ بنا سکتے ہیں. پوائنٹس بنا دیں اور فرسٹ ایئر کے ٹاپک کے ساتھ ایڈ کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.